نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم زکوٰۃ کورس کے سلسلے میں ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے حاضر ہوں۔ یہاں تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ نصاب کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ نصاب ہوتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ آیا اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں۔ نمبر دو وہ نصاب ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ آیا اس بندے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں، یعنی یہ بندہ مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ پہلے والا جو نصاب ہے اس کی تفصیل ماقبل سبق میں گزر چکی ہے کہ اموال زکوٰۃ وہ ٹوٹل 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت۔ تو ان سب کا مجموعہ یا ان میں سے بعض کا مجموعہ اگر چاندی کے نصاب 52.5 تولہ مالیت کا جو پیسہ بنتا ہے، جو مالیت بنتی ہے، اس تک پہنچ جائے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے، کہ اس کا نصاب کتنا مقرر ہے، کتنا مالیت کا ایک بندہ مالک ہو تو وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا، اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں، اور کتنا مالیت کا وہ مالک ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دوسرا نصاب۔ اس دوسرے نصاب میں عموماً ان 4 چیزوں کے ساتھ، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت کے ساتھ ایک اور چیز کو ہم نے ایڈ کر لیا، وہ ہے ضرورت سے زائد سامان۔ ٹھیک ہے، یعنی سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ ضرورت سے زائد سامان کس کو کہتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ ضرورت سے زائد سامان ہر وہ سامان جس کی عام طور پر ضرورت نہ پڑتی ہو، یا ایسے برتن جو عام طور پر استعمال نہ ہوتے ہوں، کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ ضرورت پڑتی ہے، یا ایسا سامان جو پیک رکھا ہوا ہو اور استعمال نہ کیا جاتا ہو، ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ٹی وی، VCR وغیرہ جیسی خرافات بھی ضرورت سے زائد شمار ہوں گی۔ یعنی تمام آلات گناہ، جو گناہ کے جو آلات ہیں، جو گناہ کی چیزیں ہیں، ٹی وی ہے، VCR ہے، گانے کے آلات ہیں، تو وہ بھی ضرورت سے زائد چیزوں میں شمار ہوں گی۔ تو ان اشیاء کی موجودہ حالت میں تخمینی قیمت فروخت لگائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات آپ نے یہ پڑھا، ہر وہ سامان جس کی عام طور پر ضرورت نہ پڑتی ہو۔ لہذا اگر کوئی سامان ایسا ہے کہ جو آپ کی ضرورت میں سے ہے، آپ کے استعمال میں ہے، مثال ایک آدمی کی گاڑی ہے، وہ گاڑی اس کے استعمال میں ہے، روزانہ چلاتا ہے یا مہینے میں ایک آدھ دفعہ استعمال کرتا ہے، تو وہ اس کی ضرورت میں سے ہے، ضرورت کے زائد سامان میں سے نہیں ہے۔ یا اسی طرح موٹر سائیکل ہے اور مکان ہے، اسی طرح برتن وغیرہ ہیں جو استعمال ہوتے ہیں، تو وہ ضرورت میں شامل چیزیں ہیں۔ یہاں ایک اور چیز یاد رکھیں کہ ضرورت ہر انسان کی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ ایک آدمی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کی ضرورت کی چیزیں الگ ہیں، ایک آدمی شہر میں رہتا ہے، اس کی ضرورت کی چیزیں الگ ہیں۔ مثال ایک آدمی بڑا کاروباری آدمی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا، اس کی ضرورت کی چیزیں تقریباً 4-5 گاڑیاں ہوتی ہیں، اور 4-5 ساری گاڑیاں جو ہے اس کے استعمال میں ہوتی ہیں، تو لہذا ان ساری گاڑیوں کو سامان ضرورت میں شمار کیا جائے گا، ان کو ضرورت سے زائد شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک آدمی وزیر ہے، وزیر اعظم ہے، جیسے ارکان حکومت ہیں، ان کی ضرورت کی چیز اور ہے، ان کی ضرورت کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں،
یا اسی طرح ایک آدمی گاؤں میں رہتا ہے تو اس کی ضرورت کی چیز الگ ہے. تو اسی طرح یعنی سامان ضرورت سے زائد سامان اس چیز کو کہتے ہیں جو عام طور پر استعمال نہ ہوتا ہو. اسی میں یہ یاد رکھیں کہ مثال آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑی ایسی کھڑی ہوئی ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتی بہت. اسی طرح موٹر سائیکلیں ہیں آپ کے پاس 2-3، اور ایک موٹر سائیکل ایسی ہے کہ جو سرے سے استعمال نہیں ہوتی، کھڑی ہوئی ہے، تو لہذا وہ بھی ضرورت سے زائد سامان ہے. اسی طرح فریج ہے، واشنگ مشین ہے، یہ بھی سامان ضرورت میں سے ہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے. لیکن ایک آدمی کے پاس سامان پیک پڑا ہوا ہے، واشنگ مشین، فریج وغیرہ، یا کچھ جو ڈنر سیٹ ایسے ہیں جو پیک رکھے ہوئے ہیں، سرے سے استعمال نہیں ہو رہے، تو لہذا ان کو بھی ضرورت سے زائد سامان شمار کیا جائے گا. اور اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ گناہوں کے جو آلات ہوتے ہیں، ٹی وی، وی سی آر وغیرہ، اور آلات گناہ، ڈول، باجے وغیرہ، یہ بھی ضرورت سے زائد چیزیں ہیں. ان کی انسان کو ضرورت نہیں ہے، لہذا ضرورت سے زائد چیزوں میں ان کو بھی شمار کیا جائے گا. لیکن جیسے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر وغیرہ ہیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، تو لہذا ان کو شمار نہیں کیا جائے گا. ہاں، ایسا کوئی موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹر آپ کے پاس پڑا ہوا ہے گھر میں جو استعمال نہیں ہوتا، جس کو آپ استعمال میں نہیں لاتے، تو اس کو بھی ضرورت سے زائد شمار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں تک یہ بات یاد آپ کی سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد یہ یاد رکھیں کہ ان تمام جو ضرورت سے زائد اشیاء ہیں، ان کی موجودہ حالت میں قیمت فروخت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس وقت جو گاڑی جو ضرورت سے زائد کھڑی ہے، یا بائک ہے، یا فریج ہے، ڈی فریزر ہے، لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، یا کوئی اور چیزیں ہیں، تو اس کی جو قیمت فروخت ہے وہ کتنی ہے، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا. یہاں تک کہ سمجھنے کے بعد اب آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ ضرورت سے زائد سامان کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں. تو یہ سمجھنے کے بعد اب آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی شخص کے پاس سونا، اور یہ دیکھیں یہ سونا ہے، اور ضرورت سے زائد سامان، دونوں ملا کر 52.5 تولہ چاندی جو آج کل 90,000 روپے بنتا ہے، اتنا پہنچتا ہو تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2 میں آ جائیں. ایک آدمی کے پاس چاندی ہے اور ضرورت سے زائد سامان ہے، دونوں ملا کر 90,000 روپے مالیت کے پہنچتے ہیں، اور اس کے اوپر شرط یہ ہے کہ کسی کا قرضہ بھی نہیں ہے، اتنا قرضہ جو اس کی مالیت سے زیادہ ہوں، یعنی جو قرضہ اس کے مال نصاب سے کم کر دے. مثال ایک آدمی چاندی اور ضرورت سے زائد کے سامان کا مالک ہے، اس کی قیمت جو ہے نا وہ 1,00,000 روپے بن جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر 50,000 روپے کا قرضہ ہے. تو اب یہ 50,000 روپے مائنس کریں گے تو ٹوٹل اس کے پاس بنے گا 50,000 روپے، اور یہ 50,000 روپے ان دونوں کو ملا کر جو ہے وہ مال نصاب جو 90,000 روپے وہ نہیں بنتے ہیں، لہذا اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے. نمبر 3، سونا، چاندی اور ضرورت سے زائد سامان، تینوں ملا کر مال نصاب کو پہنچتے ہوں اور اس کے اوپر کسی کا قرضہ بھی نہ ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا، ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، لہذا وہ شخص مستحق نہیں. نمبر 4، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور اسی طرح ضرورت سے زائد سامان، یہ پانچوں چیزیں ملا کر ان کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ جو قیمت ہے، جس کی آج کل 89,000-90,000 روپے بنتے ہیں، اس تک کو پہنچتا ہو تو اس شخص کے لیے زکوٰۃ اس کو دینا جائز نہیں ہے، لہذا وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ نہ ہو. لیکن اگر ان چاروں چیزوں کا وہ مالک ہے اور سب کی جو مجموعی مالیت ہے وہ مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے قرضہ ہیں، تو 1.5 لاکھ روپے قرضہ مائنس کرنے کے بعد دوبارہ وہی 50,000 روپے بچے، تو لہذا اس شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، یہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ تو آج کے اس تفصیل سے امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مستحق زکوٰۃ کون ہے۔ فقراء، شریعت کی اصطلاح میں فقراء ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو متوسط طبقے کے بقدر بھی مال نہ رکھتے ہوں، یعنی نصاب نمبر 2 کی کسی صورت میں داخل نہ ہو، تو یہ لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں۔ سمجھ آئی؟ ابھی جو میں نے اوپر سارا جو نصاب بیان کیا ہے، اس نصاب میں اگر کوئی بندہ شامل نہ ہو تو وہ فقیر شمار کیا جائے گا، اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ مستحق زکوٰۃ ہے۔ لیکن سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، یہ مجموعی ملا کر ایک شخص مال نصاب کو پہنچتا ہے، نصاب تک وہ پہنچتا ہے، تو وہ شخص جو ہے اگرچہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ لینا بھی جائز نہیں ہے، وہ مستحق زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی تاریخ، زکوٰۃ سے متعلق چند اہم امور یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کی تاریخ کہ زندگی میں پہلی بار قمری سال کی جس تاریخ میں بھی آپ نصاب نمبر 1 کے مالک ہوئے، یعنی جو وہ نصاب جس کی وجہ سے زکوٰۃ انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، اس کے مالک ہو گئے، تو وہ تاریخ آپ کی زکوٰۃ کے حساب کی تاریخ کے طور پر طے ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ مثال کے طور پر ایک آدمی غریب تھا، تو اچانک یہ کہ اللہ پاک نے اس کو مال دیا اور وہ 15 شعبان کو نصاب نمبر 1 مثال 15 شعبان کو مالک ہو گیا 5 لاکھ روپے کا، ٹھیک ہے؟ 5 لاکھ روپے جو ہے وہ ظاہر نصاب زکوٰۃ میں داخل ہیں، تو جس کے اوپر 5 لاکھ روپے آ جائیں وہ بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے۔ اب تو یہ جو 15 تاریخ ہے، 15 شعبان ہے، تو یہ زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ اب اس کو محفوظ کیا جائے گا۔ اب یہ کہیں گے کہ اس بندے کی جو زکوٰۃ کی تاریخ ہے وہ 15 شعبان ہے۔ اب اس 15 شعبان کے بعد تو فوری اس کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، سال گزرنا ضروری ہے۔ سال گزرنے کے بعد اگلے دن جو 15 شعبان جب آئے گا اگلے سال تو اس شخص کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گا۔ لہذا قمری مہینے میں قمری سال کا اعتبار ہے، اس چیز کو آپ لازمی یاد رکھیں۔ انگریزی تاریخ کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی 15 شعبان کو جو ہے وہ مثال کے طور پر مارچ تھا، مارچ کی 20 تاریخ تھی، تو اب یہ 20 مارچ جو ہے نا میرے لیے زکوٰۃ کی تاریخ ہے، نہیں، بلکہ زکوٰۃ کی تاریخ آپ کی 15 شعبان ہے۔ اس چیز کو خاص آپ نوٹ کریں۔ زکوٰۃ کا حساب، ہر سال اسی تاریخ کو آپ اپنے مال کا حساب کریں گے۔ مثال وہ 15 تاریخ کو آپ اپنے مال کا حساب کریں گے، اگر آپ کے پاس نصاب کے بقدر اموال زکوٰۃ موجود ہیں تو ان پر 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی، 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اور زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مثال ٹوٹل اموال زکوٰۃ کو شمار کریں گے، مثال 5 یعنی ٹوٹل اموال زکوٰۃ، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل اموال زکوٰۃ شمار کرنے کے بعد پھر اس میں جو چیزیں قابل منفی ہیں، جس کا پیچھے گزر گیا، ان کو مائنس کریں گے۔ ان کو مائنس کرنے کے بعد جو مال آپ کے پاس بچا اس کا تقریباً 40واں حصہ، اس کو 40 حصوں پر تقسیم کریں گے، اور جو 40واں حصہ ہے وہ جو 2.5% بنتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ میں وہ 2.5% دینا ضروری ہوگا۔ اور سب سے اہم بات سال گزرنے کا مطلب، اوپر ذکر کردہ تفصیل سے واضح ہے کہ ہر مال پر زکوٰۃ سال گزرنا لازم نہیں، درمیان میں ہونے والی کمی بیشی کا کوئی اعتبار نہیں۔ سال مکمل ہونے پر نصاب باقی ہو تو ادائیگی لازم ہوگی، ورنہ نہیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ ہر مال پہ سال گزرنا ضروری ہے، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ مثال ایک آدمی 15 شعبان کو
5 لاکھ روپے کا وہ مالک تھا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر 5 لاکھ روپے اس کے پاس تھے، اور پھر مثال ذی الحجہ کے مہینے میں یہ مال کم ہو گئے اور 2 لاکھ روپے بچ گئے، ٹھیک ہے، اور پھر آگے جانے کے بعد ربیع الاول میں اس کے پاس 5 لاکھ اور آ گیا، جب 5 لاکھ اور آ گیا تو ٹوٹل اس کے پاس جو مال ہوا وہ 7 لاکھ روپے ہو گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے جمادی الاولیٰ کے مہینے میں 2 لاکھ روپے اس کے پاس اور آ گئے، تو اب اس وقت اس کے پاس جو ٹوٹل مالیت ہے وہ 9 لاکھ روپے ہیں۔ پھر رجب میں اس کے پاس 3 لاکھ اور آ گئے، تو اب اس کے پاس ٹوٹل مالیت ہے وہ 12 لاکھ روپے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے سال اس کے پاس 5 لاکھ روپے تھے، پھر وہ کم ہو کے 2 لاکھ روپے بچ گئے، اب اس کے پاس پھر 5 لاکھ روپے اور آ گئے تو 7 لاکھ بچ گئے، پھر 2 لاکھ روپے اور آ گئے سال کے دوران تو 9 لاکھ ہو گئے، پھر 3 لاکھ روپے اور آ گئے تو ٹوٹل 12 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سال کے دوران یہ جو مال آئے ہیں تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی کہ جو سال کے دوران 5 لاکھ آئیں تو لہذا اس کے اوپر مستقل سال گزرنا ضروری ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ 15 شعبان جو آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے، اور اب اگلے سال 15 شعبان، اس 15 شعبان کو آپ مال نصاب کے مالک ہو گئے، تو اب اگلے سال 15 شعبان کو آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنی ہے؟ اب اس 15 شعبان میں آپ کے پاس جتنی اماؤنٹ اور جتنی قیمت ہے، جتنی مالیت ہے، مثال 12 لاکھ روپے، تو اس کی جو ہے وہ 2.5% ہم زکوٰۃ ادا کریں گے مائنس وغیرہ کرنے کے بعد۔ تو اس چیز پہ اس کو آپ لازمی سمجھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر مال پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے۔ دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد سال کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بالکل نصاب سے بھی نیچے آ جاتا ہے، اس کے بعد بالکل پیسے کم بچتے ہیں، اور پھر آگے جا کے دوبارہ اوپر آ جاتے ہیں، تو لہذا اس کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہی 15 شعبان سے 15 شعبان مائنس کریں گے۔ آپ کی 15 شعبان جو ہے وہ مال نصاب کی تاریخ ہے۔ اب اگلے 15 شعبان کو ہم دیکھیں گے کہ اس 15 شعبان میں آپ مال نصاب کے مالک ہیں یا نہیں۔ مثال اس 15 شعبان کو آپ نصاب کے مالک نہ رہیں، آپ کے پاس پیسے کم تھے، تو اب آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔